أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج جمعۃ المبارک جیسا خوبصورت دن، بابرکت دن، عید کا دن ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو مہینے میں بعض اوقات 5 یا پھر 4 عیدیں نصیب فرماتا ہے، کیونکہ یہ عید فرض ہے۔ اس کی نماز، ظہر کی نماز، جمعے کی نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ اس دن لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، نہا دھو کر آتے ہیں۔ یقیناً عید کے دن بھی لوگ اسی طرح نئے کپڑے سلوا کر پہن کر آتے ہیں۔ اس آگے عیدیں ایک طرف ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، جمعۃ المبارک کی عیدیں، یہ تمام کی تمام عیدیں بے شک اپنے اندر کروڑہا رحمتیں، برکتیں سمیٹی ہوئی ہیں، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کے لیے، بریلوی مسلک اور ہم مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے جو سب سے بڑی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب دیکھیں نا کتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہے کہ باقی عیدیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان عیدوں میں انسان صرف اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، بال چال کٹوا لیتا ہے، صاف ستھرا ہو کر مسجد میں آ جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے۔ لیکن اس عید کا بھی تو کمال دیکھیں کہ گلیاں سج جاتی ہیں، لائٹیں لگ جاتی ہیں، مساجد کو سجا دیا جاتا ہے۔ محافل کو سجایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ترانے گنگنائے جاتے ہیں، گھروں میں، محلوں میں، بازاروں میں لنگر تقسیم کیے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں۔ یہ اس عید کا کتنا عجیب ایک رنگ ہوتا ہے کہ ہر مومن کے دل پر
ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ آج میرا نبی اس دنیا میں تشریف فرما ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ آپ کی ولادت پر سڑتے ہیں، جلتے ہیں، پر ہم نے ان کی ساڑ کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیونکہ 500 سال قبل پیچھے کا اگر میں آپ کو قصہ سناؤں، یہ آج کل کے زمانے کی بات نہیں ہے کہ بھائی مولویوں نے نکال دیا، مولویوں نے عید میلاد النبی منانا شروع کر دی تو لوگ بھی منانا شروع کر رہے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ چند سالوں کی بھی بات نہیں ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ یہ حضور کے صحابہ بلکہ حضور کے زمانے کی بات ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو حضور کے زمانے کے تھوڑا دیر بعد، کچھ عرصے بعد لے کر آتا ہوں۔ 500 سال قبل علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ نقل کرتے ہیں کہ میرے زمانے میں کوئی گھر، کوئی مسجد، کوئی علاقہ، کوئی بازار ایسا ہمیں نظر نہ آتا کہ جہاں حضور کی ولادت کی خوشیوں کا اظہار نہ کیا جاتا۔ مساجد میں دیکھو تو لوگ اپنے استطاعت کے مطابق محافل سجاتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ 500 سال قبل کی کہانی سنا رہا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں اپنا ایک آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں کہ میرے زمانے میں بھی لوگ حضور کی ولادت کی خوشیاں مناتے تھے، اور پھر ساتھ میں عرض کرتے ہیں کوئی مسجد، کوئی گھر، کوئی ایسا علاقہ نہیں کہ جس میں حضور کی آمد کی خوشیوں کی لہر لوگوں کے دلوں میں نہ دوڑے۔ لوگ جھنڈے لگا رہے ہیں، لائٹیں جو اس وقت کے دیے ہوتے تھے وہ جلا کر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آج جو آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ اپنی محبت کا اظہار جھنڈے لگا کر کرتا ہے، لائٹیں لگا کر کرتا ہے، مساجد کو، گلیوں کو، بازاروں کو سجا کر محبت کا اظہار کرتا ہے، تو یہ اس نے اپنے پاس سے کوئی مذہب یا کوئی عبادت کا رنگ نہیں نکالا، بلکہ اس کو مفسرین، محدثین، جلیل القدر علماء کرام کی طرف سے یہ نظریہ، یہ عقیدہ، اور بلکہ میں یوں کہوں کہ حضور کے جانشین صحابہ سے یہ عقیدہ ہمیں ملا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ کو میں یوں کہوں کہ حضور کی ولادت کے موقع پر جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق پہ لگا ہوا ہے، ایک مغرب پہ لگا ہوا ہے، اور کون لگا رہا ہے؟ جبرائیل امین لگا رہے ہیں۔ یہ نور محمد کی برکت ہے کہ سیدہ آمنہ اپنے حجرہ شریف میں بیٹھ کر یہ نظارہ کر رہی ہیں۔ تو آپ اس بات سے یہ اخذ دلیل کر سکتے ہیں کہ جھنڈے لگانے کی سنت ہمیں جبرائیل امین نے سکھائی ہے۔ میرے نبی کی ولادت کی خوشی میں جھنڈے لگانا یہ کسی انسان کا کام نہیں تھا، بلکہ فرشتوں نے اور اللہ رب العزت نے جنت کو سجا کر بتا دیا کہ میرے نبی کی ولادت اور میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں جھنڈیاں، لائٹیں، گلی محلے، مساجد کو سجانے والوں، یہ صرف تمہارا کام نہیں ہے، میں خدا اور میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس ماہ مقدس میں بڑے شہروں میں دیکھو، چھوٹے قصبوں میں دیکھو، گلی محلوں میں دیکھو، ہر بندہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جلوس میں نکلتا ہے، لنگر کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کی نبی کی ولادت کی خوشی میں ہے۔ یہ عید کی میں بات کر رہا تھا، یہ وہ عظیم عید ہے کہ جس کا رنگ بالکل وکھرا نرالا ہوتا ہے۔ باقی عیدیاں بھی آتی ہیں، عیدیں ہمیں میسر آتی ہیں، لیکن ان عیدوں کا یہ رنگ نہیں ہوتا
ان عیدوں کا یہ مزہ نہیں ہوتا جو مزہ اللہ رب العزت، جو بہاریں، جو نور، جو برکتیں اللہ رب العزت اس عید میں ہم مسلمانوں کو عطا کر رہا ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ محافل سجاتا ہے، گلی محلوں کو سجاتا ہے، مسجد میں لائٹیں کرتا ہے، اپنے گھر میں لائٹیں کرتا ہے، اور مسجد میں محفل کرتا ہے، گھر میں محفل کرتا ہے، تو جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ میلاد منانے کی برکت ہے، یہ اس رب کا فضل اور کرم ہے کہ نبی کی ولادت کی خوشی میں میلاد منانے والے کے لیے اللہ رب العزت یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو کبھی کسی کا محتاج نہیں بناؤں گا۔ اس لیے جو بندہ بھی میرے نبی اور اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں میلاد مناتا ہے، گھروں میں، مساجد میں آ کر محفلیں اٹینڈ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو محتاج نہیں ہونے دیتا۔ تیرے کون انعام رکھا؟ دوسرا انعام اس بندے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت اتنا وسیع رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی، اس کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں میلاد منانے کی برکت ہے۔ اور اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں کہ مولوی صاحب ضروری تو نہیں کہ دیگا پکاسا نتائی ثواب لپسی، پورے علاقے کی سجائی چھوڑنا، کار پورا سجائی چھوڑنا، اللہ تعالیٰ اجر دیسی۔ آپ اخلاص کے ساتھ ایک بلب بھی لا کر لگا دیں، اخلاص کے ساتھ ایک جھنڈا بھی اپنے چھت پر لگا دیں، اخلاص مندی کے ساتھ گھر میں کوئی کھانے یا کچھ میٹھا پکا کر اپنے بچوں کو بٹھا کر درود شریف پڑھ کر اپنے نبی کی ذات پاک پر درود پڑھ دیتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو بھی یہ بہانے نصیب فرماتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو حضور جانے کائنات علیہ السلام کے دور میں صحابہ کی دیتا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو برکت نصیب فرماتا ہے۔ حضور کے پاس غریب صحابہ بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر صحابہ جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ یہ تو امیر ہیں، یہ تو صدقہ خیرات کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، پر یا رسول اللہ بتائیں ہم تو غریب ہیں، ہم تو اتنا صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، ہمارے جتنی استطاعت میں ہوتی ہے 2 کھجوریں 3، 1 کھجور 1 گلاس پانی کا، ہم تو اتنی استطاعت رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ برکتیں عطا فرمائے گا جو عثمان کو دے رہا ہے، جو عبد الرحمن بن عوف کو دے رہا ہے، جو عمر فاروق ابو بکر کو دے رہا ہے؟ میرے نبی نے ان غریب صحابہ کو بھی تنہا نہ چھوڑا، فرمایا یاد رکھو اللہ رب العزت پیسہ نہیں دیکھتا، دولت نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت مخلصانہ دل کی نیت کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کی نیت کیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لاکھوں دے کر نام جتانا چاہتے ہیں، نیکیاں کر کے نام لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کروڑوں اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کس کی اولاد نے خرچ کیا ہے۔ تو کچھ ہم جیسے غریب بھی ہوتے ہیں جو لاکھوں کروڑوں تو نہیں دے سکتے، لیکن گھر میں جو کھانا پکتا ہے اسی کو سامنے رکھ کر حضور کی ذات پاک پر
چند لمحوں کے لیے درود پاک پڑھ کر اپنے بچوں کو بیوی کے بٹھا کر درود پڑھ کر اسی کھانے پر دعا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت کروڑوں والوں کو جو اجر و ثواب دے رہا ہوتا ہے اللہ اس غریب بندے کو بھی وہی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے میلاد کی خوشی میں اپنا پیسہ لگانے والا چاہے کوئی 100 روپے لگا رہا ہے 50-10 روپے لگا رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے یار میں نے تو تھوڑے سے دیے باقی لوگ تو 10-10 ہزار 500 روپے لا کر دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ جو اللہ رب العزت 10,000 روپے والے کو ثواب عطا کر رہا ہے وہی 100 روپے والے کو بھی ثواب دیتا ہے بشرط ہے کہ اخلاص دل صاف ہونا چاہیے کسی کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو پانی بھی پلاتے ہیں تو اس پانی پلانے میں اگر تمہاری نیت یہ ظاہر ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ مولوی تو بڑا چنگا ہے لوگوں کی پانی پلانا تو یہ پانی پلانا کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف آپ چوری چھپ کے لوگوں کی خدمت کر دیتے ہیں میلاد پر پیسہ لگا دیتے ہیں جیسے کتنے لوگوں نے اس گاؤں میں فنڈ دیا میلاد کی محفل میں لیکن وہ ساتھ میں یہ بابا جی کو کہتے ہیں بابا جی ماڑا نہ کہنا وہ کس سے اجر طلب کرتے ہیں اپنے رب سے اجر طلب کرتے ہیں اور اسی سے امید لگائے بیٹھتے ہیں۔ تو 500 سال قبل بھی اللہ کے نبی کا میلاد بڑے زبردست طریقے سے منایا جا رہا تھا۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں حافظ صاحب کچھ لکھا میلاد منانا میں انہی کا جواب سوال کے طور پر ان کے سامنے رکھتا ہوں جب دنیا میں تمہیں کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے جب اس کا نقص خامیاں کوئی تمہارے سامنے بیان کرے محبوب کی خامیاں تمہارے سامنے جب کوئی بیان کرے تو تم اپنے محبوب کی خامیاں برداشت نہیں کرتے ہو تو میرے نبی کے بارے میں جب کوئی بندہ آ کر ہمیں یہ کہے کہ میرے نبی کی اس دن نعوذ باللہ وفات کا دن ہے میرے نبی کی تو ولادت کا یہ دن نہیں ہے اور تم اس دن خوشیاں مناتے ہو اب آپ کو بتاتا ہوں جو آپ اس بات کو سمجھنے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہر بندے کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد رسول اللہ اللہ کا رسول اگر میں اوکھا کر رہا ہوں تو میں بہت سکھلا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اب ہیں تو اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو سامنے موجود ہو سامنے نہ ہو لیکن کہیں ضرور ہو تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات پر کہ نعوذ باللہ میرے نبی مر چکے ہیں ماتم منائے وہ بندہ یا وہ عقیدے والا کہ جس کے لیے میرے نبی مرے ہیں ہم غلاموں کے لیے تو میرے نبی کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے آئندہ بھی زندہ رہیں گے کیونکہ میرے رب اور تھوڑا نبی کرنے کے ترجمے میں بتا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے مطلب زندہ ہے یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ آپ وہ ہمارا دادا سی یا تھا اور بڑا چنگا کام کرنا تھا تو مطلب یہ تھا کہ کسی زمانے میں تھا پھر فوت ہو گیا یہی حال اگر کوئی بندہ میرے نبی کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس بدبخت کو اپنے عقل کا علاج کروانا ہے کہ تم لوگوں کو میلاد منانے سے روکتے ہو حضور کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانیں یہ جملے سچ نہ کرے کہ میرے نبی اس دنیا سے نعوذ باللہ مر کے گئے ہیں میرے نبی کی ذات پاک پر صرف عارضی چند لمحوں کے لیے اللہ نے ایک موت کا ایک سلسلہ ظاہر کیا بس اس کے بعد میرے نبی آج تک اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہیں اور چاہیں اب اسی محفل میں وہ آ سکتے ہیں کس کی بدولت اللہ رب العزت کے کرم کے بعد
میرا نبی جب چاہے جہاں چاہے جس پر کرم کرنا چاہے، کیونکہ میرے رب نے اپنے نبی کو قاسم بنا کر بھیجا، تقسیم کرنے والا بھیجا، اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور تمام جہانوں کی بند گروہوں کو تالا کھولنے والے چابی دے کر بھیجا۔ میرا نبی جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ تو ماتم تو وہ منائے کہ جس کے لیے میرا اور آپ کا نبی مر چکا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم تو میلاد ڈنکے کی چوٹ پر مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ آج بھی انشاءاللہ آپ کی اسی مسجد میں بعد نماز مغرب میں محفل ہم نے رکھی ہے، آپ کو دعوت بھی میں دے رہا ہوں۔ آپ سب دوستوں نے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مغرب کی نماز کوشش کریں کہ یہی پڑھیں۔ لگے ہاتھوں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، زیادہ دیر تو سکی نہیں روک سکتا۔ عشاء میں اذان ہو سی انشاءاللہ، ٹیم تے نماز ہو سی تو سکی لنگر دے کے کار پہ نہیں ہو سکتے۔ جو جاؤ ہونا نا حافظ صاحب کو لمکائی رکھ رہے ہیں محفل کی، اسی نہیں لمکا رہے ہیں۔ مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ روٹی کے ارادے سے نہ آئیں، صرف اس نیت سے آئیں کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت میں ہم آتے ہیں، اللہ بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ نبی کی محبت میں ایک قدم اٹھنے والا، وہ قدم دنیا کے ہزاروں قدم سے بہتر ہے۔ اپنے نبی کی محبت میں گھر سے نکلنے والا ہر وہ شخص، چاہے وہ معصوم بچہ اپنے ہاتھ اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کر آپ اپنے ساتھ اس کو لے کر آ رہے ہیں، تو کل اس کے دماغ میں یہ بات اللہ رب العزت ضرور ڈالے گا کہ مجھے میرا باپ انگلی سے پکڑ کر حضور کے میلاد کی محفل میں مسجد میں لے کر جاتا تھا۔ یہی تو سرمایہ ہے۔ لوگ سرمایہ دینے کی کوشش کرتے ہیں دنیا پر، خوش بخت ہے وہ ماں باپ کہ جو اپنے بچوں کو بطور ورثہ حضور کی محبت دے کر جاتے ہیں، قرآن کی محبت، قرآن کی اور حضور کے نبی کی تعلیم دے کر جاتے ہیں۔ وہ ماں باپ کامیاب ہے۔ دنیا تو جس کے مقدر میں ہے وہ اس کو مل کر رہے گی، تم کماؤ یا نہ کماؤ۔ کتنے ماں باپ ایسے آپ جانتے ہوں گے کہ جو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کر سکے لیکن مر گئے، بعد میں ان کے بچوں نے ٹھیک ٹھاک محنتیں کی، امیر ترین لوگ بنے، لیکن کیا اللہ نے رزق کا فیصلہ کیا تھا۔ اور ماں باپ دنیا کمانے کے چکروں میں بچوں کو اچھی تربیت، حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت دینا بھول جاتے ہیں۔ بہترین سرمایہ اس بندے کے لیے ہے کہ جو بندہ اپنی اولاد کو حضور کی محبت دے کر جاتا ہے۔ بہترین آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ حافظ صاحب کوئی ایجا عمل دسو کہ جس عمل کرنے تو بعد اسمی اولاد اسمی تابع ہوئی جائے، تو وہ عمل صرف ایک عمل ہے، حضور کی محبت سے کہنا۔ حضور کی محبت جب لوگ سیکھ جائیں گے، آپ اپنے بچوں کو، مجھے نہیں یاد کہ کوئی اس گاؤں سے، پوری بستی، پورے پاکستان سے چند ایسے گھرانے ہوں گے کہ جو اہتماماً درود شریف کی گھر میں محفل سجاتے ہوں گے۔ میں کسی کی طرف نہیں دیکھتا، کوئی ایسا ماں باپ ہاتھ کھڑا کرے جو یہ کہے کہ حضور ہم اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں پاس، ہم اپنی بیگم کو بٹھاتے ہیں پاس اور کہتے ہیں پڑھو درود شریف میری پاک کی ذات، اور پھر جزل ہاتھ چاہیا یا اللہ سے دعا فوراً قبول کر، یا رسول اللہ اسی تو سنے امتی ہیں ساتھ کرم کرو۔ حضور نے ہمارے لیے اپنی جان پر پتھر کھائے۔ میرے نبی نے کون سا مقام چھوڑا کہ جہاں اپنی امت کو اس نے تنہا چھوڑا ہو؟ میرے نبی نے کبھی کسی مقام پر میرے نبی نے اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور ایک آج ہم امتی ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس امت میں شامل ہونے کے لیے جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ کتنے جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں، ان کی یہ خواہش تھی کہ حضور اللہ رب العزت ہمیں وہ جو تیرا آخری نبی آنے والا ہے نا، اس کی امت میں ہمیں شامل فرما۔ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے، اور آج امت کا حال کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے۔ ڈیٹیل سے نہیں جاتا، یہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہے، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، سب کو پتا ہے ہم کیا کرتے ہیں۔ مجھے میرا پتا ہے کہ میری تنہائیاں کیسی ہیں، مجھے میرا پتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہوں، مجھے میرا پتا ہے کہ میں اپنے نمازیوں کے ساتھ کیسا ہوں۔ آپ لوگ اپنے بارے میں دیکھیں،
تم اپنے باپ کے ساتھ کیسے ہو، بھائی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، والدین کے ساتھ کیسے ہو؟ یہ تبھی احساس ہوگا کہ جب حضور کی سیرت ہم اٹھائیں گے، پڑھیں گے، بچوں کو سکھائیں گے۔ یہ نہیں کہ موبائل اے ماما ماڑے سے باہر موبائل پہ جی ٹھیک ہے خود پیسہ تھوڑا موبائل پیسہ اور چند مہینوں بعد موبائل بھانجیا سے آ جاتا ہے، چاہے وہ کوئی ماما ہو، چاچا ہو، تایا، کوئی بھی ہو۔ کاش کہ کوئی ماما چاچا اپنے بھتیجے بھانجے کے لیے قرآن تحفے میں لے کر آئے، پتر ہی میں تحفہ کے لے آئے باہر سے۔ اوپر لوگ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ قرآن تحفے میں کوئی قبول بھی نہیں کرتا۔ بہرحال جناب آدم علیہ السلام آپ کی جب ولادت کا موقع ہوا تو حضور نے فرمایا کہ میں کلمے کی بات کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہمارے لیے الحمدللہ زندہ ہیں، تو حضور نے اس بات کو خود نقل کر کے فرمایا کہ مومنوں یہ بات جان رکھو، سنو، میں تمہیں اپنی ولادت کا قصہ بتاتا ہوں۔ تمہارا نبی یعنی میں محمد، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی میں تھا، آدم مٹی میں تھا، ابھی اس کا خمیر بھی گوندا نہیں گیا تھا، میں اللہ کا نبی اس وقت بھی تھا۔ تو میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے بڑے کمال دیے اور ہم اس امت کو اللہ نے بڑی فضیلتیں دی ہیں۔ یہ تھوڑا کرم ہے، آپ کو ایک نیکی بتاؤں۔ ہمارے کپڑے جب گندے ہوتے ہیں، کیونکہ دین تو ہمارے لیے ہے نا، کسی اور کے لیے تو نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، گھر والوں کو کہتے ہیں کپڑے دھو دے دیں، یہ گندے ہیں، دھو دیتی ہیں، ہماری امی ہو، بہن ہو، بیوی ہو۔ لیکن پہلی امتوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی بندہ رات کی تنہائیوں میں گناہ کرتا، خدا کی قسم کروڑ دفعہ شکر کرو اپنے نبی کی ذات پر، اس کی رحمت پر اور اپنے مقدر پر، پہلی امتوں کے ماتھے پر اللہ لکھ دیتا کہ اس نے آج رات کو یہ گناہ کیا۔ اس کے گھر کی دہلیز پر لکھ دیا جاتا کہ اس نے آج رات کو یہ گناہ کیا۔ کوئی ایک بندہ بتاؤ آج اس دور میں کہ جس کی پیشانی پر اللہ نے اس کا گناہ لکھا ہو، کتنا پردہ ڈالتا ہے میرا رب اپنے بندوں پر۔ کوئی ایک بندہ بتاؤ کہ جس کی دہلیز پر گناہ کے بعد لکھ دیا گیا ہو کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ کپڑے پر ناپاکی لگ جائے، منی کا قطرہ لگ جائے، پہلی امتیں کپڑے کو کاٹتی تھی، میرے نبی نے فرمایا تو جتوئی نا بس کافی ہے۔ پہلی امتوں میں مخصوص جگہ تھی، وہیں جا کر تم نے عبادت کرنی ہے۔ میرے نبی کے آنے کے بعد پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، جدھر دل کرتا ہے مصلی بچھاؤ اور عبادت کرو اللہ۔ قربانی کے اوپر اگر چلے جائیں، پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ قربانی کرتے تھے تو ان کی قربانی کی قبولیت کا انداز یہ تھا کہ وہ گوشت اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دیتے تھے، آتی آسمان سے بجلی اور گوشت کو جلا کر کھا کر چلی جاتی، وہ سمجھ جاتے ہماری قربانی قبول ہوئی ہے۔ آج الحمدللہ سونے نبی کا کرم، اللہ کا فضل، ہم قربانیاں کرتے ہیں، کروڑوں کا جانور بھی کوئی لے کر آئے۔ اللہ کے نبی کی شریعت کیا کہتی ہے؟ سارا پاویں آپ کھائی گنو یا سارا اللہ کے راستے میں دے دو، تمہاری یہی قبولیت ہے۔ بہت باتیں ہیں، میرے نبی کی اس امت پر بہت زیادہ احسان ہے، سمجھنے والا ہو۔ آخر میں میری تقریر